اقبال کائنات کی ترجمانی کر رہا ہے، علامہ اقبال شجر و حجر کی ترجمانی کر رہا ہے، علامہ اقبال بر و بحر کی ترجمانی کر رہا، علامہ اقبال چرند پرند کی ترجمانی کر رہا ہے کہ چرند پرند، بر و بحر، شجر و حجر، نوری ناری، جن و انس، کل مخلوق نبی سے محبت کرنے والوں کو یوں کہہ رہی ہے، اے محبت کرنے والے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ جنگل کے شیروں نے نبی سے وفا کرنے والوں کے لیے اپنی پشت پیش کر دی۔ شیر پہ سوار والے کون تھے؟ شیر کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور دریائے دجلہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کو دوسرے کنارے پہ پہنچا دیا۔ اے موج دجلہ یہ ایسا کیوں ہے، ان کو ڈبوتی کیوں نہیں؟ تو جواب آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے موج دجلہ۔ اور پھر سید نہر فرات ہے کہ وہ مجاہد کا پانی، مجاہد کا پیالہ واپس کر رہی، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور مصر کا دریا نیل وہ بہ رہا ہے، کیوں بہ رہا ہے؟ جواب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ حضرت عمر نے زمین پہ درہ مارا، اے زمین حرکت کر رہی ہے، سکون میں آ، زلزلہ کیوں ہے؟ زمین رک گئی، کیوں رک گئی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے۔ الحمدللہ الحمدللہ المتفضل بالجود والاحسان، انعم علینا بانزال القرآن، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، والصلاة والسلام علی محمد سید الانس والجان، وعلى آلہ واصحابہ خیر الانام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد،
کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف فرما دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، جامع مسجد بلال چڑیالہ خرد میں اس خوبصورت محفل میں شرکت کر کے مجھے انتہائی روحانی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ ایک تو اس وجہ سے خوشی محسوس ہو رہی کہ یہاں اس خوش نصیب طالب علم کی زیارت ہوئی جس نے قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ ان خوش نصیب بچوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے پوری لگن، محنت اور محبت سے قرآن پاک پڑھا۔ آپ حضرات سے ملاقات ہوئی، آپ دینی جذبہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سننے کے لیے جمع ہوئے، اور میری خوشی کی ایک وجہ اور بھی ہے۔ جس مسجد میں آج ہم جمع ہیں، اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھنے کا اعزاز مجھے حاصل ہوا۔ مجھے وہ منظر نگاہوں میں گھوم رہا ہے جب ہمارے محترم بزرگ ذوالفقار بریار صاحب، مرحوم ڈاکٹر صاحب، میرے بھائی موتی الرحمان صاحب اور گاؤں کے دیگر معززین ایک خالی پلاٹ میں چند اینٹیں لے کے ایک کھدی ہوئی بنیاد میں مسجد کا آغاز کر رہے تھے۔ آج یہ مسجد آباد دیکھ کے، شاد دیکھ کے، بھری ہوئی دیکھ کے جتنی مجھے خوشی محسوس ہو سکتی ہے شاید اتنی کسی اور کو نہ ہو، اس لیے کہ میں نے اپنے گنہگار ہاتھوں سے پہلی اینٹ رکھی۔ معزز سامعین، آج کے اس پروگرام کا عنوان ہے قرآن و صاحب قرآن۔ قرآن کریم کی عظمت و منقبت پہ ایک تفصیلی بیان مولانا عبدالسلام صاحب دامت برکاتہم ان سے آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ صاحب قرآن وہ ہستی ہے جس پہ رب العالمین نے قرآن کریم کا نور نازل فرمایا۔ وہ ہستی جنہیں ہم کائنات کے تاجدار، مراد الانبیاء، مشتاق الانبیاء، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خوبصورت نام نامی محمد الرسول اللہ سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کے قلب مبارک پہ قرآن کا نزول ہوا،
اس لیے آپ کو صاحب قرآن کہا جاتا ہے۔ معزز دوستو، آج غالباً ربیع الاول کا چاند نظر آ چکا ہے۔ اتفاق سے ہم صاحب قرآن کا تذکرہ اس مہینے کی پہلی رات میں کرنے جا رہے ہیں جس مہینے میں صاحب قرآن کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ آج میں اس عنوان پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور محبت کے تقاضے اس پہ اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوگا، ساری رات لوگ جاگیں گے، پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ سنیں گے۔ اس سب کے پیچھے ایک بنیاد ہے، اور وہ بنیاد ہے محبت رسول کا جذبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مسلمان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ دولت نہیں۔ قیمتی سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ جائیداد نہیں۔ قیمتی سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ اولادیں نہیں۔ قیمتی سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ اقتدار کی کرسی نہیں۔ قیمتی سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ عہدہ نہیں۔ قیمتی سرمایہ کیا ہو سکتا ہے؟ جملہ دینے لگا ہوں، لمبی نمازیں بھی نہیں، بلکہ قیمتی سرمایہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کہیں گے مولانا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا یہ نبی علیہ السلام کی اطاعت ہے، تو یہ قیمتی سرمایہ کیوں نہیں؟ واقعی یہ قیمتی سرمایہ ہے، لیکن اگر یہ جذبہ محبت کے بغیر ہو تو سرمایہ کوئی نہیں۔ یہ اطاعت جذبہ محبت کے بغیر ہو تو سرمایہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سپاہی اپنے افسر کی اطاعت کرتا ہے، لیکن تنہائیوں میں اسی افسر کی غیبت بھی کرتا ہے۔ اطاعت کر رہا ہے محبت کے بغیر۔ ایک ملازم مالک کی اطاعت کر رہا ہے محبت کے بغیر۔ ایک چھوٹا بڑے کی اطاعت کر رہا ہے محبت کے بغیر۔ تو محبت کے بغیر اطاعتیں ہوتی رہتی ہیں دنیا میں۔ ایسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت منافق نے بھی کی تھی، منافق نے بھی اطاعت کی محبت کے بغیر۔ تو سب سے قیمتی سرمایہ مسلمان کا محبت رسول ہے۔ اس محبت کے جذبہ سے پڑے ہوئے 2 نفل بغیر محبت کے 70 فرضوں سے افضل ہیں۔ محبت رسول کے جذبہ سے پڑا ہوا درود شریف رسموں میں جکڑے ہوئے ساری رات کے درودوں سے افضل ہے۔ تو جذبہ اصل کیا چاہیے مومن کو؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مومن کا سرمایہ ہے۔ اسی لیے تو
ایک صحابی نے جس وقت آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا پوچھ رہے ہو، ما اعددت لہا، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کی تیاری کیا ہے؟ اب صحابی رسول ہے، یقیناً اس کے پاس نمازوں کی دولت بھی ہے، روزے کی دولت بھی ہے، اس کے پاس جہاد کی دولت بھی ہے، اس کے پاس اور دیگر عبادات کی دولت بھی ہے، مگر وہ جواب میں عرض کیا کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس قیامت کی سب سے بڑی تیاری محبت رسول ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مومن کا سرمایہ ہے۔ محبت رسول ایمان کی غذا ہے، محبت رسول عبادتوں کی روح ہے، عبادتوں کی جان ہے، محبت رسول قبر میں پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت اور دیدار کا ذریعہ ہے۔ قیامت کے دن آقا علیہ السلام کے دست مبارک سے حوض کوثر کے جام نصیب ہونے کا ایک اعزاز اندیہ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو ہر لمحہ، ہر آن، ہر گھڑی اپنے دل میں ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ میرے دل میں محبت رسول کا سمندر بہ رہا ہے کہ نہیں۔ الحمدللہ یہ سارے کا سارا مجمع ایسا ہے، ان کے دلوں میں محبت رسول کا سمندر بہ رہا ہے۔ معزز دوستو، اب میں عنوان آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ محبت جب دل میں آتی ہے تو محبت کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ محبت جب دل میں آتی ہے محبت کچھ منواتی ہے۔ محبت جب دل میں آتی ہے محبت کچھ طلب کرتی ہے۔ ایک بچے کی محبت باپ کے دل میں آ جائے تو وہ باپ سے منوا لیتی ہے کہ سارا دن آگ کی بھٹی کے سامنے بدن کو پگھلانا ہے۔ کیوں پگھلانا ہے؟ آج 2 گھنٹے کام زیادہ کرنا ہے، اس لیے کہ جب گھر سے نکلا تھا میرے بیٹے نے کہا تھا ابو شام کو گھر آتے ہوئے میرے لیے غبارے لے کے آنا، کھلونے لے کے آنا۔ مجھے تو ملتا ہے 1000 روپیہ، 1000 روپیہ تو روزانہ کا خرچہ ہے۔ 2 گھنٹے آگ کی بھٹی کے سامنے بدن کو پگھلاؤں گا، کام کروں گا، یا 10 منزلہ بلڈنگ کے اوپر اپنے سر کے اوپر گارا اٹھا کے، اینٹیں اٹھا کے، پتھر اٹھا کے اوپر جاؤں گا تاکہ مجھے اضافی 300-400 روپیہ مل سکے، اور گھر جاؤں تو بچے کے کھلونے لے کے جاؤں۔ بچے کی محبت دل میں آئی، اس بچے کی محبت نے باپ سے منوا لیا کہ باپ اپنے آپ کو موت کے سامنے کھڑا کر دے۔ باپ سے منوا لیا کہ باپ اپنے بچے کی محبت کے لیے اپنے آپ کو آگ کی بھٹی کے سامنے 2 گھنٹے کھڑا کر دے۔ بیوی کی محبت نے منوا لیا کہ شوہر بیوی کے تقاضے پورا کرنے کے لیے آج ایکسٹرا ڈیوٹی کر لے، اضافی ڈیوٹی کر لے۔ جب بچوں کی محبت دل میں آ جاتی ہے وہ باپ سے منوا لیتی ہے۔ بیوی کی محبت شوہر کے دل میں آئے شوہر سے منوا لیتی ہے، اور ماں باپ کی محبت بیٹے کے دل میں آ جائے تو وہ بیٹوں سے منوا لیتی ہے۔ تو امتی کے دل میں نبی کی محبت آتی ہے تو پھر وہ امتی سے بھی منوا لیتی ہے، وہ امتی سے منوا لیتی ہے۔ محبت ہو صحیح وہ منوا لیتی ہے۔ جہاں منوائے نہ سمجھو محبت میں کمی ہے۔
जो मनवाए ना समझो के मोहब्बत में कमी है, मोहब्बत हो वो मनवा लेती है, हो नहीं सकता कि मनवाए ना। अब उम्मती के दिल में नबी की मोहब्बत हो तो वो मोहब्बत डिमांड करती है, वो मोहब्बत तकाजा करती है, वो मोहब्बत मुतालबा करती है। क्या करती है? मैं आज की नशिस्त में उन चंद मुतालबों का तस्करा करना चाहता हूं जो मोहब्बत के हैं। मोहब्बत का पहला मुतालबा, जब दिल में किसी की मोहब्बत आ जाए, वो पहला मुतालबा करती है, महबूब को देखने का शौक दिल में आता है, महबूब का दीदार दिल में आता है, महबूब के रुख को देखने का तज़किरा पैदा होता है। ये सहाबा चले आ रहे हैं, कोई यमन से, कोई यमामा से, कोई नजद से, कोई शाम से, कोई ईरान से, कोई करन से, कोई बहरैन से, कोई हबशा से, ये चले आ रहे हैं। कोई बद्दू सहराओं से निकल के, कोई ताइफ की बस्ती से निकल के ये चले आ रहे हैं। मुख्तलिफ रंगों वाले, मुख्तलिफ कबीलों वाले। यार ईमान तो उन तक वहां पहुंच गया था, मेरे पैगंबरी का पैगाम तो उन तक पहुंच गया था, वो अपने घर में थे, ईमान पहुंच गया, ईमान उन्होंने कबूल कर लिया। लेकिन इसके बावजूद कोई आ रहा है सवारी पे सवार होके, कोई आ रहा है पैदल चल के, कोई आ रहा है तख्ते शाही से नीचे उतर के नबी के कदमों में, और कोई आ रहा है किसी झोंपड़े से निकल के, किसी के पास सवारी नहीं, नंगे पांव आ रहा है, और किसी के पास पांव का जूता नहीं, तपते सहारों से गुजर के आ रहा है, पांव पे छाले पड़ गए, लहू निकलने लग गया, फिर भी चला आ रहा है। क्यों आ रहे हो? इसलिए आ रहे हैं जिस नबी का कलमा पढ़ा, उस नबी की दिल में मोहब्बत उतर आई, मोहब्बत ने डिमांड कर दी, मोहब्बत ने मुतालबा कर दिया, अपने महबूब का दीदार करके आओ, महबूब का दीदार करके आओ। तो दीदार करने के लिए चले आ रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ये पैसे एक ही दफा दे दे, बिस्मिल्लाह एक ही दफा दे दे, अल्लाह को अगर मुझे ही दे दे। जज़ाकल्लाह, आपके पैसे अल्लाह आपको नसीब फरमाए। मैंने इसलिए कहा है कि तवज्जो कहीं पैसों की तरफ ना, तवज्जो मेरा मजाज ही नहीं है दौरान बयान ये सारी चीजें जो है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपके पैसों के हम कदरदान हैं, लेकिन ये तवज्जो बयान की सारी दाएं बाएं हो जाती है। नाराज तो नहीं हुए? तो मेरी तरफ तवज्जो है कि तो अर्ज कर रहा हूं, मोहब्बत का मुतालबा है, पहला मुतालबा मोहब्बत का। मोहब्बत महबूब का दीदार चाहती है, दीदार चाहती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम के दिल में रब की मोहब्बत है, कानों में कलाम आया, ऐ मूसा मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, जय मूसा मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, मेरा रब, रब की मोहब्बत है। फौरन कहने लगे, रब्बी अरे मेरे रब, मैं आपको देखना चाहता हूँ, अपना दीदार करा दीजिए, दीदार करा दीजिए, अल्लाह का दीदार। ये क्यों? इसलिए कि रब की दिल में मोहब्बत थी। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मूसा काल लन तरानी, तू मुझे देख नहीं सकेगा। काल लन तरानी, देख क्यों नहीं सकेगा? इसलिए कि दुनिया में जो आंखें दी हैं, इन आंखों में एक दर्जे की ताकत, एक दर्जे की कुव्वत है। वो कुव्वत दुनिया के मंजर को देख सकती है, खालिक के मंजर को नहीं देख सकती। वाकई ताकत हुआ करती है, हर शय में कैपेसिटी हुआ करती है, हर चीज की पावर हुआ करती है, इससे ज्यादा ये काम नहीं करती। तो हर इस जहान के अंदर ये निगाहें देख सकती हैं, मगर किन को? फानी चीजों को ये निगाहें देख सकती हैं, एक खास चीजों को। हत्ता कि अगर हम सूरज को टिकटिकी बांध के देखना चाहें, सूरज नजर आने वाली शय, आंखें देखने वाली शय, लेकिन इसके बावजूद ये निगाहें सूरज को देख नहीं सकती। जब सूरज को नहीं देख सकती, रब की तजल्ली को कैसे देखेंगी? देखना ना देखना बात का मसला था,
لیکن محبوب کی محبت نے ڈیمانڈ پیدا کی کہ نہیں؟ طلب پیدا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا مولا دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرات صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کے مشتاق تھے. آپ علیہ السلام کو دیکھا کرتے تھے. صبح دیکھتے، دوپہر دیکھتے، شام دیکھتے، رات دیکھتے. ایک صحابی تو بار بار آ رہے ہیں. ایک دن آپ نے پوچھ ہی لیا آپ دیکھتے رہتے ہو؟ تو صحابی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرنے لگے مولا میرے آقا میرے جی میں یہ بات آ رہی ہے کہ یہاں تو جب جی چاہتا ہے میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے، بیوی کو چھوڑ کے، گھر بار کو چھوڑ کے آپ کا آ کے دیدار کر لیتا ہوں. لیکن کل کلام میری روح اگر قبض کر گئی آپ جنت میں چلے جائیں، میں امتی ہوں. نبی کی جنت نبیوں والی، امتی کی جنت امتیوں والی. آپ تو صرف نبی نہیں نبی الانبیاء ہیں. آپ کے لیے تو جنت کا سب سے اونچا رتبہ، سب سے اونچا اعلیٰ مقام ہے. لہذا میں اس بات کو سوچ کے آنسو بہا رہا ہوں کہ یہ دیدار کی نعمت تو دنیا ہی میں ہے، جنت میں تو میرے نصیبے میں نہیں آ سکے گی کہ ملے کہ نہ ملے. صحابی کا یہ شوق دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. دل ہی دل میں خوش تو ضرور ہوئے ہوں گے. قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جنت میں رب تعالی امت کے تمام محبین کو حضور کا دیدار کرائے. بعض آدمی کہہ دے تو سانو جنت دی کیڑی لوڑ ہے، کیا ضرورت ہے؟ ذہن میں رکھیے جنت کے جو ہزاروں انعام ہیں وہ ایک طرف، رخ مصطفیٰ کا دیدار ایک طرف. ہمیں جنت سے اس لیے پیار ہے، جنت سے اس لیے الفت ہے، جنت کی اس لیے کسک ہے دل میں، تڑپ ہے دل میں کہ وہاں ہمارے آقا کا دیدار ہوگا. کسی سوال کرنے والے نے سوال اٹھا دیا اور سوال یہ کیا کہ مسلمانوں تم کہتے ہو جنت میں نبی سے ہماری ملاقات ہوگی، نبی کا دیدار ہوگا، اور دوسری طرف تم یہ کہتے ہو کہ نبی کی جنت بہت اونچی ہے اور تمہاری جنت بہت نیچی ہے. اب اگر تم نبی کی جنت میں جاؤ تو پھر نبی اور امتی میں فرق کیا رہ گیا؟ اسی جنت میں نبی ہو، اسی جنت میں امتی ہو. اور اگر نبی تمہاری جنت میں آئے تو پھر نبی اونچے درجے سے نیچے درجے میں آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوال کرنے والے نے سوال جب کیا تو میرے اکابرین، میرے بزرگ بول اٹھے. حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم دنیا کا منظر تو پڑھو. دنیا میں حاکم کسی غریب کی جھونپڑی میں چلا آئے، حاکم کا رتبہ کم نہیں ہوتا، بڑھ جاتا ہے. بولو کیا خیال ہے؟ بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا؟ حاکم کسی غریب کی جھونپڑی میں آ جائے، آ کے اسے دلاسا دے، آ کے اسے کہے کہ تیرے گھر میں جو نلکا لگا ہے اس نلکے سے پانی لا کے دے. وہ کہے نہیں میں جا رہا ہوں فلاں کمپنی کا پانی لے کے آؤں، فلاں کمپنی کا پانی، فلاں کا پانی لے کے آؤں، نیسلے کا لے آؤں، سوپی برانڈ لے کے آؤں، فلاں برانڈ لے کے آؤں. وہ کہے نہیں تیرے گھر میں جو نلکا لگا ہوا ہے اس نلکے سے اس مٹی کے پیالے میں پانی بھر کے لا جس پیالے میں تو خود پیتا ہے. بتاؤ کوئی حاکم اپنے ایک شہری کے ساتھ، دیہاتی کے ساتھ، غریب کے ساتھ ایسا سلوک کرے، حاکم کا رتبہ نیچے آئے گا کہ اونچا ہوگا؟ بولو اونچا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے غریب کے رتبے کو اونچا کیا ہے. جب دنیا کا حاکم نیچے آ کے جھونپڑیوں میں غریبوں کے ہاتھ پہ، غریبوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے تو اس کا رتبہ بڑھتا ہے. میرے آقا تو ہے ہی غریب نواز، ہمارے آقا تو ہے ہی غریب نواز.
गरीबों को, यतीमों को, बेकसों को, बेसहारा को, गुलामों को मेरे आका बुलंद करने वाले, उठाने वाले हैं। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगार उम्मती उसकी जन्नत में चले आएंगे तो उसकी जन्नत भी ऊंची हो जाएगी, मेरे नबी का रुतबा भी बुलंद से बुलंद होता चला जाएगा। और अगर यूं कहो कि उम्मती नबी की जन्नत में चला जाए तो तब भी इसमें कोई हरज है। एक ही महल के अंदर, एक ही महल में उस महल का मालिक भी रहता है और बावर्ची भी रहता है। रहते हैं कि नहीं रहते? एक ही महल में महल का मालिक भी रहता है, महल का बावर्ची भी रहता है, उसी महल में उस महल का चौकीदार भी रहता है, उसी महल में उस महल की सफाई करने वाला, झाड़ू फेरने वाला, सभी पर भी वही रहता है। उसी छत के नीचे महल का मालिक भी रहता है और वहीं पे सफाई करने वाला भी रहता है। कोई आज तक ये नहीं कहता इनका रुतबा बुलंद हो गया। एक महल की छत में रहते हुए रुतबा में फर्क है। उम्मती नबी की जन्नत में चला जाए तब भी नबी मालिक होगा, उम्मती वहां नौकर होगा। तो नबी की मोहब्बत का पहला मुतालबा क्या है? उम्मती के दिल में मोहब्बत दीदार का शौक पैदा हो। अब एक सवाल आपके जी में आएगा, आप कहोगे मौलाना रसूल नगरी दिल में शौक तो पैदा कर गए हैं, ये बात तो आप हमें बता गए हैं, ये चिराग तो जला गए हैं, लेकिन आका अलैहिस्सलाम तो दुनिया से पर्दा फरमा गए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत से खत्म नबुव्वत का दरवाजा भी बंद हुआ और सहाबियत का दरवाजा भी बंद हुआ। सहाबी बनता है नबी की मुलाकात से। अब नबी की मुलाकात इस जिंदगी में नहीं तो सहाबी भी नहीं, तो फिर हम किधर जाएं? हम गुनाहगार दीदार का शौक दिल में लिए हुए हैं, इस शौक को परवान कैसे चढ़ाए? हम इस शौक की तकमील करें तो कैसे करें? उलमाए उम्मत ने लिखा है कि अल्लाह ने इसके लिए 3 रास्ते रखे हैं। शौक की तकमील के कितने रास्ते? 3 रास्ते। एक रास्ता ये है, शौक हो सही, अल्लाह आलम रुयत में ख्वाब के अंदर नबी का दीदार करा देते हैं। ख्वाब में नबी का दीदार, ख्वाब में पैगंबर के दीदार का आज तक कोई मुनकर नहीं हुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इरशाद गिरामी है, मन रआनी बिल मनाम फकद रआनी, जिसने ख्वाब में मुझे देखा वो यकीन रखे कि उसने मुझे ही देखा। दुनिया में हो सकता है कि शैतान किसी की शक्ल बदल के आ जाए, भेष बदल के आ जाए, लेकिन नबी की शक्ल बदल के नहीं आ सकते, नबी का भेष बदल के नहीं आ सकते। तो उम्मती ख्वाब में नबी को देख सकता है, ख्वाब में देखने की कोई पाबंदी नहीं है। हजरात सहाबाई किराम को ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात किया करते थे। हजरत बलाल हबशी पैगंबर अलैहिस्सलाम की रहलत के बाद मदीना की गलियों में जाते हैं तो वीरानी नजर आती है, मस्जिद में आते हैं तो रूहानी तौर पे वीरानी नजर आती है। दिल गिरफ्ता हुआ जाता है, दिल बंद हुआ जाता है कि पहले मैं अजान देते वक्त कहा करता था अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, आका अलैहिस्सलाम मौजूद होते, इकामत कहता तो आका मुसल्ले पे होते, लेकिन अब मैं इकामत कहूं, अजान कहूं, आका मौजूद नहीं, अब दिल नहीं लगता। यहां से निकले मुल्क शाम चले गए। पूरी दुनिया चाहती है कि मेरा घर मदीना में हो। हजरत बलाल तो आशिक रसूल हैं, आशिक मदीना छोड़ के क्यों जा रहा है? आशिक तो मदीने में आता है, आशिक तो मदीने में आता है, लेकिन ये आशिक मदीना छोड़ के जा रहा है क्यों? मालूम हुआ मोहब्बत के अपने ही अंदाज हैं, अपने ही तकाजे हैं। मोहब्बत कभी मदीना बुलाती है, कभी मोहब्बत मदीना छुड़ाती है, कभी मोहब्बत मदीना
छुड़ाती है। आज हजरत बलाल हबशी छोड़ के क्यों जा रहे? मोहब्बत में कि यहाँ के गली कूचों से नबुव्वत की खुशबू आती है, नबी नजर नहीं आ रहे। चले गए मुल्क शाम में, वहां वक्त गुजर रहा है, ख्वाब में मेरे आका आ गए। ख्वाब में आके कहा बलाल दूरी इख्तियार कर ली है, बलाल दूर चले गए हो, आने को दिल नहीं करता, मिलने को दिल नहीं करता। हजरत बलाल हबशी सुबह उठे हैं, शहर मदीना की तरफ रमा दवा है, मदीना मुनव्वरा में चले आए। और आए तो हजरत इमाम हसन ने कहा, हजरत इमाम हुसैन ने कहा, हजरत उमर ने कहा बलाल आज पुरानी यादें जरा ताजा हो जाएं, अजान तो पढ़ो। हजरत बलाल हबशी ने अजान शुरू की। मदीना मुनव्वरा में हजरत बलाल हबशी की आवाज गूंजी तो लोग घरों से दौड़े दौड़े चले आए, बच्चे बूढ़े जवान हत्ता के खवातीन अपने छतों के ऊपर चढ़ के कि आज माहौल क्या बदल गया है। हजरत बलाल हबशी अजान दे रहे हैं, अजान देते देते गशी तारी हो गई। क्यों? इसलिए कि नबी अलैहिस्सलाम नजर नहीं आ रहे। तो मैं कह रहा हूं कि ये शौक ख्वाब में भी पूरा हो सकता है। अब ख्वाब में पूरा होने के लिए बाज़ उलमा ने लिखा है, अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह अल कौल अल बदी में फरमाते हैं कि आप नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़ो, जितना ज्यादा दुरूद पढ़ोगे ख्वाब में मुलाकात भी होगी। आज इरादा करो कि हम दुरूद पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे, हर रोज नबी अलैहिस्सलाम पे दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, हर रोज पढ़ेंगे। लाउड स्पीकर चल रहा हुआ तब भी पढ़ेंगे, ना हुआ तो तब भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चीजें लाइट से जुड़ गई हैं, बिजली से। बिजली होगी तो दुरूद भी चलेगा, नहीं होगी तो रह जाएगा। नहीं नहीं नहीं, हर हाल में पढ़ेंगे, हर हाल में पढ़ेंगे। दूसरा रास्ता, उम्मती को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कहां नसीब, शौक पैदा कर ले, शौक। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के रोज़ा अतहर का दीदार कर आए, पैगंबर के रोज़ा को देख आए, पैगंबर अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर पे पहुंच के दरूद पढ़ ले, सलाम पेश कर दे। ये ऐसे ही है जैसे नबी का दीदार कर आया। मुफस्सिरीन किराम ने कुरान करीम की इस आयत की तफसीर में लिखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबिय्य वला तजहरू लहू बिल कौली कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ उम्मतियों, अपनी आवाज नबी की आवाज से ऊंची न करो, न करो, न करो, तुम्हारे अमाल जाया हो जाएंगे। इस आयत की तफसीर में लिखा है कि जिस तरह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनफ्स नफीस मजलिस महफिल के आदाब थे, आज वही सारे आदाब पैगंबर अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के। रोज़ा अक़दस का दीदार कर लीजिए, पैगंबर का दीदार समझिए। तीसरा रास्ता, अच्छा देखना, शौक दिल में पालने चाहिए, पूरे हों या ना हों अलग बात है। आज हर आदमी दिल में शौक रखता है मेरी अपनी कार हो, दिल में शौक होता है मेरा घर बड़ा हो जाए, दिल में शौक होता है मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों कॉलेजों में पढ़ जाएं। ये सारे शौक आदमी के दिल में होते हैं कि नहीं? ये पूरे हों या ना हों अलग बात, लेकिन शौक तो दिल में होता है। आइए आज सारा मजमा दिल में ये शौक अरमान पैदा करे कि हम जिंदगी की पहली फुर्सत में पैगंबर के रोज़ा का दीदार करें, आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस की हाजिरी देंगे। ये दीदार का शौक दिल में लिए फिर रब ताला रास्ते भी पैदा कर देंगे, रास्ते भी खोल देंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, मोहब्बत और दीदार का दूसरा तरीका रोज़ा रसूल का दीदार है। और तीसरा, अगर यहां ना हो सका, उम्मती की उम्र पूरी हो गई, कब्र में रख दिया जाएगा, वहां सवाल होगा मन रब्बुक, तेरा रब कौन है? मन नबियुका, तेरा नबी कौन है? मा दीनुक, तेरा दीन क्या है?
یہ 3 سوال تو معروف و مشہور ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک اور سوال کا تذکرہ بھی کیا ہے. وہاں ایک سوال یہ ہوگا ما تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. وہ ہستی کون سی ہوگی؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ مبارک امتی کے سامنے آ جائے گا اور پوچھا جائے گا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہتا ہے. آپ علیہ السلام کا مومن کہے گا فقال المؤمن ابی الموقن. روایت کے الفاظ 2 طرح کے، راوی کو شک ہے، مومن کے الفاظ ہے ابی الموقن یا یقین رکھنے والے کے، یعنی آقا کی نبوت پہ یقین رکھنے والا، وہ کہے گا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے. اور جو کافر ہو گئے وہ پہچانے گا ہی نہیں. یہاں ہو سکتا ہے چڑیالہ کا کوئی شخص سوال کرے مولانا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں ہیں اور امتی یہاں پہنچ ہو رہا ہے، چڑیالہ کے قبرستان میں ہے، راستے میں دریا بھی آتے ہیں، پہاڑ بھی آتے ہیں، راستے میں سمندر بھی آتے ہیں، جنگل بھی آتے ہیں، بڑی بڑی اونچی بلڈنگیں بھی آتی ہیں، تو روضہ اقدس سے دیدار یہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے امتی کو یہاں؟ علماء کرام نے ہر دور میں اپنے اپنے انداز میں سوال کا جواب دیا، لیکن آج کے دور نے تو اس سوال کو ہی اڑا دیا ہے. میں تقریر یہاں کر رہا ہوں، اگر یہ لائیو چل رہی ہے تو کیا خیال ہے دنیا کے ہر ملک میں دیکھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھی جا سکتی ہے. میں یہاں ہوں لیکن تقریر دور دور جا رہی ہے، درمیان میں سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، جنگل بھی ہیں، لیکن آج کی ٹیکنالوجی نے یہ سارے پردے ہٹا دیے تو رب العالمین نے محبوب کا دیدار محبت کرنے والوں کو کرانا تھا. امتی چڑیالہ کے قبرستان میں ہے، آقا اپنے روضہ اقدس میں ہے، درمیان کے سارے پردے ہٹا. آج اگر موبائل سکرین پہ لائیو گفتگو ہو سکتی ہے، یہاں نظر آ سکتا ہے، وہاں میں دیکھ سکتا ہوں میرا بھتیجا، میرا بیٹا، میرا بھانجا، میرا دوست، میرا کوئی مرشد فلان جگہ خطاب کر رہا ہے اور وہ اس وقت کس حال میں ہے. اگر یہ درمیان سکرین یہ سارے پردوں کو ہٹا سکتی ہے تو پیغمبر علیہ السلام کا دیدار بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ہے دیدار کے راستے. محبت کرنے والے ہوں صحیح تو راستے ہزاروں بنتے چلے جاتے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں محبت ڈیمانڈ کرتی ہے، محبت کا پہلا مطالبہ محبوب کا دیدار ہو، محبت کا دوسرا مطالبہ محبوب کا تذکرہ ہو. محبت کسی نہ کسی رنگ میں، کسی نہ کسی ڈھنگ میں اپنے محبوب کو کھینچ کے تذکرہ میں لے ہی آتی ہے. وہ اپنے پیاروں کا تذکرہ کر ہی لیتا ہے، یاران محفل میں بیٹھا ہو تب تذکرہ کر لیتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی امتی کے دل میں آپ کا تذکرہ کھینچ ہی لاتی ہے. کہاں نبی کا تذکرہ ہو، وضو کرنے لگے تو نبی کا تذکرہ، میرا نبی کا وضو کیسا ہے، جس وقت طہارت کرنے لگے نبی کا تذکرہ، میرے نبی نے طہارت کیسے سکھائی ہے، نماز پڑھنے لگے نبی کا تذکرہ کہ میرے محبوب نے نماز کیسے سکھائی ہے. بیت الخلا سے لے کے بیت اللہ شریف تک، فرش سے لے کے عرش تک، اماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک، ہر مقام پہ نبی کا تذکرہ. کتنا تذکرہ ہونا چاہیے، کتنا. اس پہ میں اپنے بزرگوں کا ایک واقعہ سنا دوں. یہ واقعہ کچھ لوگوں نے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی نسبت سے لکھا، کچھ حضرات نے یہ واقعہ کسی اور بزرگ کی نسبت سے لکھا. واقعہ یہ ایک شخص حضرت شاہ شہید رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، بڑا ہی پریشان نوجوان. حضرت نے پوچھا بیٹا نوجوان بتاؤ پریشان کیوں؟ اس نوجوان نے کہا پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ جب میں پیدا ہوا لاشعور تھا، میرے ماں باپ نے میرا نام عجیب رکھ دیا، بڑا عجیب نام رکھ دیا.
وہ نام دل کو اچھا نہیں لگ رہا. فرمایا پتر نام کیا ہے؟ نوجوان نے کہا نام رکھا ہے محمد کالے. کیا نام؟ محمد کالے. آج کل بھی لوگ محمد بوٹا نام رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اپنے اپنے انداز ہیں. نام رکھا ہے محمد کالے. بیٹا تجھے یہ نام پسند کیوں نہیں آ رہا؟ حضرت اس لیے کہ محمد بھی ہو اور کالے بھی ہو نہیں سکتا. محمد بھی ہو اور کالے بھی ہو نہیں سکتا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کا حسن و جمال کأن الشمس تجری فی وجہہ، یوں لگتا تھا سورج نبوت کے رخساروں سے طلوع ہو رہا ہے. نبی کے رخساروں سے طلوع ہو رہا ہے سورج. والضحیٰ واللیل اذا سجا. پیغمبر علیہ السلام کا حسن مختلف صحابہ نے بیان کیا، ہر کوئی اپنے انداز میں. کوئی کہہ رہا ہے یوں لگتا کأنہ سیف قاطع سیف لامع. پیغمبر علیہ السلام کے رخسار جس طرح تلوار چمکتی ہے اس سے بھی زیادہ چمکدار تھے. کسی نے کہا پیغمبر علیہ السلام کا حسن سورج کی پھوٹتی ہوئی کرنوں سے بھی زیادہ تیز ہے. کسی نے کہا طلع البدر علینا، آپ علیہ السلام کا حسن چودھویں کے چاند کی طرح ہے. تو بہرحال محمد بھی ہو اور کالے بھی ہو یہ جچتا نہیں. اور پتر بدل دے پھر جچتا تو نہیں تو بدل دے. وہ کہنے لگا حضرت بدلنے کو بھی دل نہیں کرتا. کیوں؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ کالے محمد سے جڑتے ہیں تو حسین بن جاتے ہیں. کالوں کا محمد سے جوڑ ہوتا ہے، جڑتے ہیں. تاریکیاں اجالے سے جڑتی ہیں، چھٹ جاتی ہیں. سپیدہ سحر نمودار ہو جاتا ہے. اب میں کیسے کہوں کہ کالا نبی سے جڑے حسین نہ بنے، میں کالے کو محروم کر دوں تو بلال کدھر چلے جائیں گے؟ حضرت بلال کہاں جائیں گے؟ دنیا میں جو خطہ کالا ہے، رنگ کا کالا، بہت بڑا خطہ دنیا کا رنگ جو اللہ نے بنائے، احادیث میں تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام کی زبان پہ تذکرہ ہے کہ کالے بھی ہیں. اور اب کالے کیا خیال ہے انہیں ہٹا دیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ کہاں جائیں گے؟ اچھا بیٹا چاہتے کیا ہو؟ پھر پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا میں چاہتا یہ ہوں کہ محمد کالے، یہ اس طرح آپ اس کا جملہ بنا دیں، ایسا کوئی سجا بنا دیں، جملہ بنا دیں کہ میرا ایمان بن جائے، یہ میرا عقیدہ بن جائے، یہ میرا نظریہ بن جائے، یہ میری فکر بن جائے، یہ میری سوچ بن جائے، میرا نصب العین بن جائے. اکرمہ کے لیے حضرت نے توقف کیا اور پھر فرمانے لگے سن. توجہ ہے. حضرت نے جملہ دیا، یہ باذوق لوگ سمجھیں گے. آپ نے فرمایا سن پتر، ہر دم نام محمد کا لے. ہر دم نام محمد کا لے. اب کالے اور کا لے کے درمیان کوئی پلر تو نہیں کھڑے ہوئے جی؟ کوئی سپیس تو نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں آیا، کوئی پلر کھڑے ہوئے نہیں ہے، لیکن ایمان بڑھ گیا. ہر دم نام محمد کا لے. تو آقا علیہ السلام کا تذکرہ محبت کا تقاضا ہے. کتنا تذکرہ ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ تو پھر جملہ بولو نا، ہر دم نام محمد کا لے. ہر دم نام محمد کا لے. کوئی چڑیالہ کا صبح کوئی نوجوان پوچھے گا، کوئی چودھری پوچھے گا رات جلسہ سن کے آئے ہو، جلسے والوں کا پیغام کیا تھا، جلسے والوں نے کیا میسج دیا ہے اس علاقے والوں کو، اس گاؤں والوں کو، اس علاقے کی ساری مسجد والوں کو، اس علاقے کے سارے علماء کو، ساری چودراہٹوں کو کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا؟ تو کچھ لمبی تقریر سنانے کی ضرورت نہیں، کہہ دینا کہ وہ رات یہ کہہ کے گئے ہیں ہر دم. سارے بولو سارے یار، یہ پیغام آپ نے کل سنانا ہے. ہر دم
محمد کا. یہ صحن والے بھی آواز ان کی مجھے آئے. کیا پیغام بتائیں گے؟ جلسے کا پیغام کیا تھا؟ ہر دم نام محمد کا لے. یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. یہ ذکر ہے، ذکر ہے. ذکرک للمشترک خیر شراب کل شراب دونہ کسراب. عربی کا شاعر مچل کے کہتا ہے ذکرک للمشتاق خیر شراب. محبوب کا تذکرہ بہترین شراب ہے. اس شراب کے علاوہ دنیا میں کوئی حلال شراب نہیں، ساری حرام ہے. آقا کا تذکرہ بہترین جام ہے. تو محبت ڈیمانڈ کرتی ہے. محبت نے پہلی ڈیمانڈ کی محبوب کا تذکرہ، محبوب کے چہرے کی زیارت. محبت کی دوسری ڈیمانڈ محبوب کا تذکرہ. محبت کی تیسری ڈیمانڈ محبوب کی نسبت کا احترام. محبوب کی نسبت کا احترام. جس جس شے کو میرا نبی سے نسبت ہو گئی اس شے کا احترام. اسی لیے تو میرا ایمان و عقیدہ ہے شہر مدینہ منورہ کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. شہر مدینہ کی گلیاں وہ رشک بری ہیں. جنت بھی ان پر رشک کرتی ہے اس لیے کہ انہیں نسبت رسول حاصل ہو گئی. مدینہ منورہ کی مارکیٹ سے ہو کے آنے والی کھجور میں تبرک کر سمجھتے ہوئے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بچوں میں بانٹ دیتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کھجور کو نسبت رسول حاصل ہو گئی. آج اماں حلیمہ کا تذکرہ اس لیے کہ نسبت رسول ہے. آج اماں حلیمہ کی حویلی کا تذکرہ اس لیے کہ نسبت رسول ہے. آج اماں حلیمہ کی اونٹنی کا تذکرہ اس لیے کہ نسبت رسول ہے. نسبت رسول احترام چاہتی ہے. آج صحابہ کرام کا تذکرہ اس لیے کہ نسبت رسول ہے. اہل بیت عظام کا تذکرہ اس لیے کہ نسبت رسول ہے. یہ رسول کی نسبت، رسول کی نسبت احترام چاہتی ہے. میں اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات اختتام کی طرف لے چلوں. کتنا احترام چاہتی ہے. ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے مرزا قتیل. اس کو بے دل بھی کہتے تھے، لقب تھا اس کا تخلص. مرزا قتیل یہ دور مغل شاہی کا زمانہ تھا. مرزا قتیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت لکھی. نعت اتنی خوبصورت تھی جس کسی نے پڑھی وہ محبت رسول کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا. وہ نعت چلتے 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 ملک ایران پہنچ گئی. فارسی زبان کی نعت تھی. ایران کا ایک آدمی جس نے اس نعت کو پڑھا، فارسی ان کی زبان تھی، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں شاعر کا دیدار کروں، میں شاعر کو دیکھوں. جس شاعر نے میرا نبی کی نعت لکھی ہے میں اسے دیکھوں. وہاں سے چلتا 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 ہندوستان آیا. ہندوستان چلتے چلاتے شاعر کے گھر پہنچا. اتفاق سے جس وقت پہنچا تو شاعر اپنے گھر کے باہر جو دکان تھی حجام کی وہاں بیٹھ کے شیو کرا رہا تھا، داڑھی صاف کروا رہا تھا. وہ ایرانی آیا اور ایرانی نے آ کے مصافحہ کیا، حال احوال پوچھے، پتہ چلا یہی ہے شاعر. ایرانی لوگ ادب کے لیے کسی کو مخاطب کرنا تو آغا لفظ بولتے ہیں. آغا جیسے ہم کہتے ہیں نا جناب، جناب، وہ آغا. اس نے آ کے کہا آغا ریش میں تراشی، آغا ریش میں تراشی. آغا صاحب، جناب محترم، آپ داڑھی کاٹ رہے ہیں، داڑھی صاف کر رہے ہیں. شاعر مرزا قتیل مزاحیہ شاعر تھا. اس نے کہا ولے ولے، ہاں ہاں داڑھی کاٹ رہا ہوں. دلے کس نمی خراشم، داڑھی ہی کاٹ رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا. داڑھی تراش رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں تراش رہا. اس پہ وہ ایرانی مچل گیا، کہنے لگا دل رسول خدا می تراشی، رسول خدا کا دل تراش رہا ہے.
नबी की निस्बत को काट रहा है और फिर कहता है मैं किसी का दिल नहीं काट रहा। मिर्जा कतील पे इस जुमले ने इतना असर किया, इतना असर किया, इतना लिखा है कि उसी हाल में जैसे थी ना, कोई आधी कटी आधी जुड़ी आधी साफ छोड़, उसने कहा अब जिंदगी भर कैंची नहीं लगेगी। क्यों? इसलिए कि निस्बत रसूल का एहतराम मोहब्बत का तकाजा। मैं यहां पे तकरीबन 6 तकाजे बयान किया करता हूं, 6, 3 बयान कर दिए, बाकी तीनों का नाम ले देता हूं, वक्त काफी हो जाता है। मोहब्बत रसूल का चौथा मुतालबा यह है, मोहब्बत चाहती है महबूब की अदाएं अपनी अदाएं बने, महबूब के तौर तवार अपने तौर तवार बने, महबूब का रहन सहन अपना रहन सहन बने, उसकी इताअत पूरी की पूरी हो, मोहब्बत डिमांड करती है। और मोहब्बत का 5वां मुतालबा यह है कि मोहब्बत चाहती है महबूब की खातिर हर सितम सहना आसान हो जाए, महबूब पे तन मन धन कुर्बान करना आसान लगे, मुश्किल न लगे। हजरत बलाल हबशी तपती सहराओं में उनके बदन पे कोड़े लग रहे हैं मगर उन्हें आसान लगता है। हजरत अम्मार का खानदान सितम सह रहा है मगर आसान लगता है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब जिन्हें चक्की के पाटों में रख के पीस दिया गया और जिन्हें 2 टुकड़े कर दिया गया, सब कुछ आसान लगा। क्यों? मुसीबत ऐन राहत है, गर हो इश्क सादिक कोई परवाने से पूछे कि जलने में क्या मजा है, कोई परवाने से पूछे कि जलने में क्या मजा है। मोहब्बत चाहती है महबूब की खातिर तन मन धन कुर्बान करना आसान लगे। मोहब्बत का 6वां मुतालबा, मोहब्बत चाहती है अपने महबूब की फिक्र को अपनी फिक्र बना के उसे आगे सप्लाई किया जाए। हमारे आका, हमारे महबूब, हमारे नबी हैं, हमारे नबी पूरा दीन लेके आए, पूरा नजरिया लेके आए, पूरी फिक्र लेके आए, पूरा कुरान लेके आए। मोहब्बत का तकाजा ये है नबी के दीन को, नबी के पैगाम को, नबी के कुरान को, नबी के इस्लाम को, नबी की तालीम को, नबी के आमाल को, नबी के अखलाक को, नबी की दियानत को, नबी की शराफत को, नबी की ईमानत को, नबी की मवद्दत को, नबी की मोहब्बत को, नबी की अखुवत को, नबी की नबुव्वत को, नबी की रिसालत को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया जाए। ये किसका तकाजा? मोहब्बत का तकाजा है। मोहब्बत के और भी तकाजे हैं, 6 ही बयान किए हैं। 6 ये इसलिए नहीं कि है ही 6, इसलिए नहीं कि है ही 6, बल्कि इसलिए कि हमें दीन की बातें 6 नंबरों में याद करने की आदत बन चुकी है, आदत बन चुकी है। इसलिए 6 नंबर मैंने मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु। अब आखिरी बात, मोहब्बत जब पूरे तकाजों के साथ, पूरी डिमांड के साथ कर ली, मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? एक इनाम वो है जो आखिरत में है। आखिरत का ईमान मेरे आका ने फरमाया, अल मर्उ मअ मन अहब्बा। आखिरत के दिन हर शख्स अपने अपने महबूब के साथ उठेगा, अपने महबूब के साथ होगा। उम्मती नबी से मोहब्बत रखता है तो उम्मती नबी के परचम के नीचे होगा। ये रायमन इज्तिमा पे जाने वाले देखते हैं कि इलाके वाले लोटा ऊंचा करके उस लोटे को देखते वाले सारे साथ साथ चलते हैं। जमातों वाले झंडे उठाते हैं, झंडों के नीचे चलते हैं। कल क़यामत के दिन इस उम्मत का परचम होगा, उस परचम का नाम हम्मादून होगा, लिवाउल हम्द होगा। लिवाउल हम्द वो परचम होगा, उस परचम के नीचे आने वाले हम्मादून होंगे, यानी अल्लाह की हम्द करने वाले, तारीफ करने वाले। और सारे के सारे परचम क़ियादत हमारे आका की होगी। आका अलैहिस्सलाम की क़ियादत में सारे उम्मती जन्नत में जा रहे हो। अल मर्उ मअ मन अहब्बा, वो तो वहां का है। दुनिया में क्या मिलेगा?
علامہ اقبال نے دنیا کا انعام بتایا. علامہ اقبال کا نام سنا ہے؟ سنا ہے علامہ اقبال کا؟ علامہ اقبال نے دنیا کا انعام بتایا. فرماتے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، تو ہم تیرے ہیں. سوال یہ ہم کون ہے؟ یہ علامہ اقبال جو کہہ رہا ہے، یہ اس سے مراد علامہ اقبال ہے؟ نہیں نہیں نہیں، علامہ اقبال کائنات کی ترجمانی کر رہا ہے. علامہ اقبال شجر و حجر کی ترجمانی کر رہا ہے. علامہ اقبال بر و بحر کی ترجمانی کر رہا. علامہ اقبال چرند پرند کی ترجمانی کر رہا ہے کہ چرند پرند، بر و بحر، شجر و حجر، نوری ناری، جن و انس، کل مخلوق نبی سے محبت کرنے والوں کو یوں کہہ رہی ہے: اے محبت کرنے والے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. جنگل کے شیروں نے نبی سے وفا کرنے والوں کے لیے اپنی پشت پیش کر دی. شیر پہ سوار والے کون تھے؟ شیر کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور دریائے دجلہ نے مجاہدین کے گھوڑوں کو دوسرے کنارے پہ پہنچا دیا. اے موج دجلہ، یہ ایسا کیوں ہے؟ ان کو ڈبوتی کیوں نہیں؟ تو جواب آ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے موج دجلہ. اور پھر سید نہر فرات ہے کہ وہ مجاہد کا پانی، مجاہد کا پیالہ واپس کر رہی. کیوں؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. اور مصر کا دریا نیل وہ بہ رہا ہے. کیوں بہ رہا ہے؟ جواب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. حضرت عمر نے زمین میں درہ مارا: اے زمین حرکت کر رہی ہے، سکون میں آ. زلزلہ کیوں ہے؟ زمین رک گئی. کیوں رک گئی ہے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے. تو محبت رسول کا سبق لے کے جائیے. اللہ کریم ہم سب کو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی محبت نصیب فرمائے. مما علینا.